الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے والی درس میں حدیث نمبر 3632 کے تعلق سے بات چل رہی تھی، جس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ سعد بن معاذ عمرہ کے نیت سے یعنی خانہ کعبہ کے طواف کے نیت سے مدینہ سے چل کر مکہ آئے اور امیہ بن خلف کے یہاں مہمان بنے۔ چنانچہ وہ جب طواف کرنے گئے تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی، یعنی جس کا اندیشہ تھا وہی ہو گیا۔ چنانچہ ابو جہل میں اور سعد بن معاذ میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی، بحث ہو گئی، تو امیہ بن خلف ان کو سمجھاتے رہے کہ بھائی آواز اس سے اوپر نہ کریں، یہ اس وادی کے سردار ہیں۔ آخر میں ہوتے ہواتے سعد بن معاذ نے امیہ بن خلف کو کہا، میں جانتا ہوں ہمارے نبی نے خبر دی ہے کہ تم کو یہ بندہ ابو جہل ہی قتل کرے گا۔ اور جیسے امیہ بن خلف نے یہ بات سنی اپنے بارے میں تو چونک گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، میرا قاتل یہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی ہے، نبی نے خبر دی ہے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، فرجع الی امرأتہ، چنانچہ امیہ بن خلف وہاں سے پلٹ کر اپنی بیوی کے پاس آیا، فقال اما تعلمین ما قال لاخی یثربی، کہ اے یعنی اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ میرے یثربی بھائی نے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ یعنی سعد بن معاذ کو یثربی بھائی، یثرب کے رہنے والے جس کو مدینہ کہا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے تو اس کا نام یثرب تھا، تو اسی کی طرف نسبت کر کے کہا کہ وہ جو یثرب سے میرا بھائی آیا ہے، جانتے ہو میرے بارے میں اس نے کیا بات کہی ہے؟ قالت وما قال، ان کی بیوی نے کہا کہ کیا بات کہی ہے؟ قال زعم انه سمع محمد انه قاتلی، چنانچہ امیہ بن خلف نے بیان کیا کہ اس یثربی بھائی نے بیان کیا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ میرا جو قاتل ہوگا وہ ابو جہل ہوگا۔ یعنی امیہ بن خلف نے کہا میرے بارے میں ایسی اس نے بات کہی ہے۔ قالت واللہ ما یکذب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اس کی بیوی بھی نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ تجربہ تھا، نبوت سے پہلے تقریباً 40 سال کا تجربہ تو مکہ والوں کو تھا ہی، اور نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کو 2 لقب مکہ والوں نے دیا تھا، ایک امین اور ایک صادق۔ امین مطلب ایماندار، امانت دار، اور صادق مطلب سب سے سچا آدمی۔ تو پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ حقیقت میں اس وادی میں اگر کوئی ایماندار اور سچا ہے تو یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تجربہ تو تھا ہی۔ یہ الگ بات ہے 40 سال کے بعد جب نبوت کا دعویٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگ جھٹلانے لگے، اور حالانکہ دل تو مطمئن تھا کہ یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ان کے نبوت کا دعویٰ کرنے کا معاملہ یہ ہو گیا کہ اتھل پتھل ہو گیا، پورا ہنگامہ مچ گیا، اور بڑے بڑے لوگوں کو اپنے سرداری خطرے میں آنے لگی، اپنا جو ایک او بنا کے رکھے تھے ظلم جاتے وہ سب خطرے میں آنے لگا، تو انہیں یہی پلان بناؤ کہ کہا جائے کہ بھئی یہ جھوٹا ہے۔ تو بیوی نے بھی کہا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تب تو گڑبڑ ہے۔ قال فلما خرج الی بدر، چنانچہ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب بدر کے لیے مکہ کے لوگ نکلنے لگے، یعنی مسلمانوں اور کافروں کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی وہ غزوہ بدر، جب مسلمان ہجرت کے مدینہ چلے گئے تو مکہ والوں کو راس نہیں آیا کہ بھائی یہ تو ہمارے لیے خطرہ ہے، وہاں چلے گئے طاقت میں آ جائیں گے، واپس مکہ پر حملہ کریں گے اور پھر ہم تو کسی کام کے نہیں رہیں گے، تو انہیں پوری طاقت سے تیاری کی کہ چلتے ہیں اور مدینہ کی اینٹ سیڑھ بجا لیتے ہیں تاکہ کام ختم ہو جائے۔ تو یہ پلان بنا کر جب لوگ مکہ سے غزوہ بدر کے لیے نکلنے لگے، کہہ رہے وجا صریخ، چنانچہ ایک بلانے والا امیہ بن خلف کے پاس بھی آیا، یعنی وہ ان کے پاس بھی آیا کہ بھئی غزوہ بدر کے لوگ کے لیے لوگ چل رہے ہیں، تم بھی چلو۔ قالت لہ امرأتہ، امیہ بن خلف کا واقعہ ہے کہ جب وہ نکلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا اما ذکرتا ما قال لک اخوک الیثربی،
کیا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہارے یہ سربی بھائی نے کیا کہا تھا؟ بھائی تم غزوے میں جا رہے ہو اور تمہارے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا ہے کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، اور تمہارے قاتل کا سب یہ ابو جہل بنے گا، یہ سب جانتے ہو اور پھر جا رہے ہو۔ کہہ رہے ہیں اما ذکرتا قالا فارادہ اللہ یخرج، راوی بیان کرتے ہیں کہ امیہ بن خلف نے چاہا کہ نہ نکلے، کیونکہ اس کو ڈر تو تھا ہی کہ بھائی ہمارے بارے میں ایسی خبر لگی ہے اور گویا میں اپنے آپ کو وہیں لے جا رہا ہوں، تو اس نے چاہا کہ ہم نہ جائیں اس جنگ میں۔ فقال له ابو جہل، تو ابو جہل نے کہا انک من اشراف الوادی، تم اس وادی کے سردار ہو، یعنی رئیس ہو، بڑے لوگوں میں ہو، اگر تم اس جنگ میں نہیں جاؤ گے تو بات کیسے بنے گی؟ یہ ہوتا نا بھی تم بڑے بڑے لوگ اگر پیچھے رہ جاؤ گے تو چھوٹے لوگ تو اور پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی کو بولا جاتا ہے کہ جب جہاں جس کا موت لگا ہے، وقت ہے، ایک سبب پیدا ہوتا اور موت کو کھینچ لے جاتی۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی کوئی پلین کراس ہو گیا، کسی کا مس ہو گیا تھا، اس وقت سمجھا کہ یہ بہت بڑا گڑبڑ ہو گیا، میری تو پلین ہی مس ہو گئی۔ جب وہ کراس ہوا تب پتا چلا کہ یار یہ مس ہوا تو بڑھیا ہو گیا، مطلب کہ اس کی موت نہیں لکھی تھی، یہ بچ گیا، اور جس کو لکھی تھی وہ چلا گیا۔ ایسا ہوتا ہے، تو ایسے حالات بنتے ہیں۔ تو چونکہ اس کی موت وہاں لکھی تھی اور اس کو جانا تھا، جبکہ وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ جائے، لیکن ابو جہل کا جب دباؤ بنا تو وہ گیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایک پل کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ایسے غافل ہیں کہ جب تک یہ ہم صدی نہیں گزار لیں گے، ہمارے جو حالات بتلاتے ہیں، جب تک کہ ہم صدیوں تک مزے نہیں لے لیں گے ہم اس دنیا کو چھوڑیں گے نہیں، یہ ہمارے حالات بتا رہے ہیں۔ جبکہ ہمیں ہمارے لیے ایک سیکنڈ کی بھی گارنٹی نہیں، یہ حماقت نہیں ہے کہ جس جگہ ہمیں ایک سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے وہاں ہم صدیوں کی تیاری کر رہے ہیں، اور جہاں جانا اصل وہاں کی کوئی تیاری نہیں۔ یہ ایسے ہے نا، کوئی مسافر آیا اور ہوٹل لیا ایک دن کے رہنے کے لیے، تو اس میں پوری انتظام، اے سی ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، سب کچھ انتظام کرتا ہے، اور جہاں اسے کئی سال رہنا ہے وہاں ایک پنکھا بھی لگا کے نہیں رکھا ہے کہ بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ بھائی اس دنیا میں ہمیں تو ایک پل کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن پوری سہولتیں اور پورا انتظام ہم یہاں کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ صدیاں گزاریں گے، اور جہاں جانا ہے جو اصل زندگی ہے، جہاں چلے گئے واپس نہیں آ سکتے، نہ بھاگ سکتے ہیں، بن گئی تو بن گئی اور بگڑ گئی تو بگڑ گئی، وہاں کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی بیوقوفی اور نادانی کی پہچان ہے۔ تو موت کے بارے میں کہ بھائی اس کو لکھا تھا، چنانچہ نہ چاہتے ہوئے وہ نکلا اور غزوہ بدر میں پہنچا۔ چنانچہ ابو جہل نے کہا بھائی تم تو سردار ہو، رئیس ہو، اگر تم نہیں جیسے لوگ جاؤ گے تو بات کیسے بنے گی؟ کہہ رہے ہیں فسر یومن او یومین، اور ابو جہل نے یہ بھی بات کہی کہ اگر نہیں جانا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے، تم صرف 1 یا 2 دن کے لیے ہی چلو، بس بھائی اتنا لمبا ٹائم نہیں گزارنا، 1-2 دن کے لیے، تاکہ ایک ماحول بن جائے کہ بھائی یہ بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں تو چھوٹے لوگ بھی جائیں گے۔ کہہ رہے فسارا ماؤ فقتلہ اللہ، چنانچہ وہ بندہ چلا گیا ان کے ساتھ اور اللہ نے وہاں اس کا قتل کرا دیا، چنانچہ اس کا قتل وہاں لکھی تھی، یہ طے تھا۔ اور سبب کون بنا؟ ابو جہل، چونکہ یہ بندہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ابو جہل کا دباؤ بنا تو یہ بندہ نکلا اور وہاں اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے بندو ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایک پل کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے اس دنیا میں رہو، آپ کو کمانے سے کوئی پابندی نہیں ہے، کھانے سے کوئی پابندی نہیں ہے، بلڈنگ بنانے سے کوئی پابندی نہیں ہے، سب کرو لیکن آخرت کی تیاری کرو، آخرت کو نگاہ میں رکھو، کیونکہ وہ ہمیشگی کی زندگی ہے اور یہ تو وقتی طور ہے، ٹائم گزار رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا